جب ہم نے ایک سچے مالک کو مانا ہے تو اپنے دل کی تمنائیں، اپنی توجہ، اپنی تمام دل کی خواہش کو سچے مالک کی مرضی کے سامنے لا کر پٹک دینا ہے اور مالک کی مرضی کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تم اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو، اپنے التفات کو، اپنے مڑنے کو، اپنے دل کی تمناؤں کو، اپنے دل کی خواہشوں کو قائم کر دو، کھڑی کر دو، لا کر پٹک دو للدین حنیفہ، ایک سچے مالک کی طرف یکسو ہو کر، دین میں گیان اور ایمان کے ساتھ اپنی تمناؤں کو سچے مالک کے سامنے لا کر چھوڑ دو، اپنی مرضی تن من دھن کے اندر اسے ختم کر دو، اور اس تن من دھن میں جو مالک نے ہمیں دیا صرف مالک کی مرضی چلے گی، کیونکہ ہم نے یہ قبول کیا ہے کہ میرا تن، میرا من اور میرا دھن یہ میرا نہیں ہے، مالک کا دیا ہوا ہے، اور یہ میری مرضی سے نہیں مالک کی مرضی سے چلے گا۔ تو اپنی توجہ، اپنی التفات، اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا سب کچھ، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنا دل، اپنا بدن، اپنی سوچ، اپنا فکر، سب کچھ اس سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف، سچے مالک کی یاد کی طرف، سچے مالک کے حکم کے اندر، سچے مالک کی اطاعت کے اندر تمہیں لا کر چھوڑنا پڑے گا۔ اور اسی کو کہتے ہیں وہی گیانی ہے، وہی ایمانی ہے جس نے اپنی مرضیوں کو کچل دیا، اپنی خواہش کو ختم کر دیا اور سچے مالک کی مرضی میں آ کر بندھ گیا، اور دنیا کی ہر چیز سچے مالک کی مرضی میں بندھی ہوئی چل رہی ہے۔ صرف انسان جسے عقل، جسے بولنے کی طاقت دی گئی، وہ اس عقل کے ساتھ بھی، عقل ہوتے ہوئے بھی اپنی مرضی کو سچے مالک کی مرضی کے سامنے لا کر ڈالتا نہیں ہے۔ تو تم قائم کر دو، لا کر پٹک دو اپنی مرضی کو، اپنی توجہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے دل کی خواہش کو سچے مالک کے سامنے یکسو ہو کر، پھر کہیں بھی تمہاری دل کی تمنا نہ جائے، پھر دنیاوی چیزوں کی طرف، دنیاوی زیب و آرائش اور نعمتوں کی طرف تمہاری دل کا التفات نہ جائے، بلکہ سچے مالک جو تمہیں جتنا دے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ رہو۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، مرضی ہے، التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت پر لوگوں کو سچے مالک نے پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تبدیل، اللہ کی فطرت، اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیلا، نہیں بدلتی، لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، جس کو جیسے، اور یہ حقیقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جس چیز کو جس کام کے لیے، جس نظام کے اندر، جس قانون کے اندر باندھ دیا وہ اس میں بندھی ہوئی ہے، لیکن انسان اپنی فطرت، اپنی تخلیق کے قوانین کو توڑتا ہے اور خود اپنے لیے دکھ تکلیف پیدا کرتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سادہ دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، مڑ جاؤ اپنے رب کی طرف، واتقوہ، اور اس سے بچو، دنیا میں برائیوں سے، گناہوں سے بچو، اور مالک کی پکڑ سے بچو، اس سے خوف خشیت اور اس سے تقوی قوت حاصل کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے لیے نماز سمرن قائم کرو، اس کی یاد کے لیے اس کا نام اسمرن کرو۔ نماز جو محمد پیغمبر رکوع، سجدہ، قاعدہ یہ سب کر کے بتائے، اس طریقے سے مالک کا نام اسمرن کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ان لوگوں کے ساتھ مت ہو جاؤ جو سچے مالک کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دوسرے خداؤں کو شریک کرتے ہیں سچے مالک کے ساتھ۔ من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ گروپ میں بٹ گئے، کل حزب، ہر گروپ، بما لدیہم فریحون، جو اس کے ہاتھ میں آیا، جو سمجھ لیا، جو پکڑ لیا، جو اس کے ڈوکے اور دماغ میں آیا، جو اس کے عقل میں آیا، اسی کو پورا دین سمجھ رہا ہے اور اسی پر مست مگن ہے، خوش ہے، اور دوسرے کو غلط اور جھوٹا سمجھ رہا ہے۔